ہونے والا حملہ افسوسناک ہے اور پاکستان کسی ایسی کارروائی کی حمایت نہیں کرتا۔ دہشت گردی کا ہر واقعہ قابل مذمت ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بہت قیمت ادا کی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جب بھی ہندوستان میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، انڈین گورنمنٹ شواہد اور ثبوت کے بغیر فوراً اس کا الزام پاکستان پہ دھر دیتی ہے، لیکن اس کے شواہد یا ثبوت مہیا نہیں کرتی۔ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اس واقعہ پر حکومت پاکستان نے افسوس کا اظہار کیا ہے، لیکن چند روز پہلے جب جعفر ایکسپریس پر حملہ کیا گیا تو انڈین سائیڈ سے ایک لفظ بھی نہیں بولا گیا۔ بھارتی حکومت نے پہلگام حملے کے رد عمل میں بغیر کوئی ثبوت دیے، بغیر شواہد بتائے پاکستان کے حوالے سے جو پابندیاں عائد کی ہیں وہ نہایت افسوسناک، غیر دانشمندانہ اور بھارتی قیادت کی سفارتی حکمت عملی کی خامیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی محض پاکستان اور ہندوستان کے درمیان معاہدہ نہیں ہے، بلکہ اس کی آربیٹریشن ورلڈ بینک نے کی ہے اور اس کی انٹرنیشنل گارنٹیز موجود ہیں، اور اس سندھ طاس معاہدے میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ کوئی ایک فریق پاکستان یا ہندوستان اس کو یک طرفہ طور پہ منسوخ نہیں کر سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک طویل عرصے تھے بھارتی حکمرانوں کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح سندھ طاس معاہدے سے وہ نجات حاصل کر لیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ سندھ طاس معاہدے کو چھیڑ کر انڈین گورنمنٹ نے خطے میں کشیدگی کو ہوا دی ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ اگر ان کے پاس کچھ شواہد یا ثبوت تھے تو وہ اس کو پاکستان کے سامنے لاتے یا کسی انٹرنیشنل فورم پہ لے کے جاتے، لیکن اس طرح کی الزام تراشی کرنا، بہتان لگانا، یہ کسی گورنمنٹ کو زیب نہیں دیتا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے، میں حیران ہوں اس بات پہ کہ ہندوستان جو پاکستان سے کئی گنا بڑا ملک ہے آبادی کے اور وسائل کے لحاظ سے، ان کی قیادت کو اگر یہ شعور بھی نہیں ہے کہ جب تک وہ پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو کنٹروورسیز میں انگیج رکھیں گے وہ نہ ریجنل پاور بن سکتے ہیں اور نہ عالمی طاقتوں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ یہ تو انڈیا کے اپنے لارجر انٹرسٹ میں ہے کہ اس خطے میں امن ہو، پائیدار امن قائم کیا جائے، اور جتنے بھی متنازع ایشوز ہیں پاکستان اور بھارت کے بیچ ان پر میننگ فل ڈائلاگ کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے، جس میں سب سے اہم مسئلہ کشمیر میں اس اسباب رائے ہے۔ جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے، افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، وہ مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے جو پچھلے 77-78 سال سے بھارتی مظالم کا وہ لوگ شکار ہیں، اور وہاں پہ بدقسمتی سے انڈین فورسز مسلسل ریاستی دہشت گردی میں مصروف ہیں، بجائے اس کے کہ یہ لوگوں کو ان کے حقوق دیں اور جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں ان کے مطابق کشمیریوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنے دیں۔ وہاں پہ انہوں نے جبر کا ایک ماحول دہائیوں سے مسلط کیا ہوا ہے۔ بہرحال یہ بھارت کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے کی بجائے اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ فراہم کرے۔ اسی طرح یہ فیصلہ کہ جو بھی پاکستانی انڈیا میں موجود ہیں وہ 7 دن میں انڈیا چھوڑیں، تو ان میں تو سینکڑوں ہزاروں ایسے لوگ ہوں گے جو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے گئے ہوں گے اور وہ انڈیا کو فورن ایکسچینج بھی دیتے ہیں۔ یہ بڑا ان ہیومن ڈیسیژن ہے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں ایک پاکستانی سیاستدان کے طور پہ کہ انڈین لیڈرشپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور کشیدگی میں اضافہ کسی طور بھی ہندوستان یا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، بلکہ عالمی امن کے لیے بھی اس طرح کی کنٹروورسیز اور اس طرح کے اقدامات خطرہ بن سکتے ہیں۔ اس موقع پر یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی پالیسی تو بھارت میں مداخلت کی اور دہشت گردی کی بالکل نہیں ہے، لیکن پاکستان کو انڈین سائیڈ سے مسلسل مداخلت اور دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے، مگر پاکستان نے ہمیشہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور کمانڈر کلبھوشن کی بلوچستان سے گرفتاری
ان کا اعتراف جرم اس بات کا زندہ جاوید ثبوت ہے کہ بلوچستان میں جو انسرجنسی چل رہی ہے اور جو وہاں واقعات ہوتے ہیں اس میں انڈین آفیشلز ملوث ہیں، جس کا کلبھوشن خود اعتراف کر چکے ہیں۔ نہ جانے کتنے کلبھوشن پاکستان کی سرزمین پر لانچ کیے گئے ہیں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ یہ رویہ جو ملک بھی اختیار کرے گا وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کرے گا اور خطے کے امن کے ساتھ بھی کھیلے گا۔ ایسے واقعات سے اجتناب کیا جانا چاہیے اور ایک دوسرے کی ساورینٹی کا احترام لازم ہے۔